السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ کلاس میں جو سبق آپ کو پڑھایا گیا تھا آپ نے اس کی اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اس کلاس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، بس ایک دفعہ آپ سننے کا موقع ضرور دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنا ہے پارہ دوئم یعنی کہ سیکنڈ پارہ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 166 سے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ اس حمزہ زیر زال زال نرمی سے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ اس کو اگر ہم سختی سے پڑھیں گے تو یہ زا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے اس کو از کے بجائے از نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تبرأ الذین، را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے۔ بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو عموماً لوگوں میں کامن غلطی ہے کہ وہ زبر کی مقدار یا زیر یا پیش کی مقدار کو لمبا کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ اپنی اس غلطی پہ قابو پا رہے ہیں، یقین کریں آپ کا قرآن مجید 60% ٹھیک ہو جائے، باقی 40% ٹھیک کرنا بہت آسان ہے۔ تو میں بتاتی ہوں آپ کو وہ کیسے ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں زبر کو تبرأ الذین، یہ ہوتی ہے وہ غلطی۔ ابھی تو میں نے تھوڑا زیادہ لمبا کیا، اس سے کم بھی لمبا کرتے ہیں، لیکن اصل مقدار کیا ہے؟ استبرأ الذین اتبعوا، ٹھیک ہے؟ یہ مقدار ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کھینچ کے پڑھا کیونکہ یہ تو تک بن رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا۔ باقی لفظ تا زبر تا، با زبر را بر، تبر، را زبر را، تبر را، یہ مقدار ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین، اچھا جی، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اکثر لوگ عین کو نرم پڑھتے ہیں تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یعنی کہ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ تبعوا، کیا آپ بھی ایسا پڑھتے ہیں؟ تو اس کو ابھی ٹھیک کریں۔ آپ نے پڑھنا ہے تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ پھر سے عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر آپ عین کے مخرج کا دھیان نہیں رکھیں گے تو یہ بن جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے؟ عین کو ہم حمزہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَرَأَوُ الْعَذَابَ، وَرَأَوُ الْعَذَابَ، واو زبر وا، را زبر را، ورا حمزہ زبر آ، ورا واپش لام ول، وَرَأَوُ الْعَذَابَ، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جوڑ اس لیے کیا ہے کہ زبر ہے تو آپ نے اس کو زبر کے طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ عین کے مخرج کو واضح کرنا ہے۔ عذاب، زال زبر الف زا، یہ الف مدہ ہے، با زبر با، بڑی زبر ہے۔ وتقطعت، وتقطعت، قاف موٹا پڑا جاتا ہے، طوا موٹا پڑا جاتا ہے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، زوا، یہ ہیں وہ 7 حروف جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور ہمیشہ ان حروف کو پر پڑا جاتا ہے۔ عین کا مخرج واضح کرنا سیکھ لیں، بار بار میں اس لیے بتاتی ہوں کہ کہیں غلطی سے آپ عین کو حمزہ نہ پڑھ لیں۔ بہم الاسباب، بہم الاسباب، ہا کو ہا ہی پڑھنا ہے، ہا نہیں۔ وقف آ گیا، آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے وقف کی وجہ سے۔ جب با ساکن ہوا تو با پہ قلقلہ ہوگا
ایسا تب ہوتا ہے جب حروف قلقلہ کے اوپر جزم آ جائے. جزم اس کو کہتے ہیں. وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گا تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے اسباب. وقال الذين اتبعوا موٹا قاف الف مدہ. وقال الذين اتبعوا لو ان نون کے اوپر شاید آ گئی تو نون کا غنہ ادا کرنا ضروری ہے. ایسا تب ہوگا جب نون پیش آ جائے یا میم پیش آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے. غنہ کس طرح ہوتا ہے؟ لو ان، جو آواز ناک میں ٹھہر جائے اسی کو غنہ کہتے ہیں. لنا کرتا، لنا لام زبر لا، نون زبر الف نا. لنا لام کو لمبا نہیں کرنا. ہاں الف مدہ ہے، نون زبر الف نا، اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کرتا فنتبرأ، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے تو تنوین کی آواز کو ہم چھپا کے پڑھیں گے، غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں اخفا. چھپایا کیوں ہے؟ حروف اخفا کے آنے کی وجہ سے. حروف اخفا 15 ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد آئیں یا تنوین کے بعد آئیں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ چھپانا ہے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو. فنتبرأ، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے. منہم، اب یہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہمارے پاس ہا ہے، ہم یہاں پہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ حروف ہلکی اگر آ جائیں نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد تو نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، بغیر غنّے کے پڑھتے ہیں. یہاں پہ رکنا نہیں ہے آپ نے. منہم کما تبرؤوا منا، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے، را کو زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے. منا نون کے اوپر شد ہے تو نون پہ غنّہ لازمی ہے. کذالک یریہم اللہ، کذالک کاف کو نرمی سے پڑھنا ہے. موٹا قاف مت بنا دیجیے گا اس کو. موٹا قاف جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کذالک لمبا کر دیا نا کاف کو، اتنا سا بھی لمبا کرنا غلط ہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے کذالک، کذالک یہ کھڑی زبر ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. یریہم اللہ اعمالہم، یریہم اللہ، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. اللہ کے نام سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اللہ کا نام ہم نے لفظ اللہ کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ یریہم اللہ، اس را کو پر پڑھنے کی غلطی آپ نے نہیں کرنی کیونکہ را کے نیچے ہے زیر. جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہی پڑھی جاتی ہے. یا مدہ کو پڑھنا ہے. اور لفظ اللہ کو کیسے پر کیا؟ یریہم اللہ اسے آپ سیکھ لیں. اکثر لوگ حمزہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اس میں بھی اس کو پڑھتے ہوئے غلط پڑھتے ہیں. وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اعوذ حمزہ اور عین جب اکٹھے آ جائیں تو یاد رکھیں اس کا مخرج ہے ا اور اس کا ہے ع. ان دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ یہ ساکن ہے اسی لیے. اعمالہم، اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھا نکال لیں گے. اعمالہم حسرات علیہم، ہا اور حا ان دونوں کا فرق دیکھیں. اعمالہم حسرات علیہم، را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے. یہ ہے ہمارے پاس تنوین. تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آیا ہوا ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کر کے بغیر غنّے کے پڑھیں گے. حسرات علیہم وما هم بخارجین من النار. وما الف مدہ، ہم بخارجین، میں نے یہاں پہ ہونٹ بند کر کے غنّہ کیا ہے
کیونکہ تجوید کے حساب سے یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ قاعدہ کیسے ہوتا ہے چلے میں آپ کو بتاتی ہوں. اکثر آپ پڑھتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے احکامات. یہاں پہ میم ساکن کے احکامات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 3 احکامات ہیں میم ساکن کے. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی کہ میم کی آواز با کے ساتھ مکس ہو کے ہونٹوں میں گم ہو جاتی ہے اور اس کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم بخارجین. ٹھیک ہے، ایک ایسے ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وہ ادغام شفوی ہے، میم ساکن کے بعد میم متحرک کا آ جانا. یہ میم ساکن کا دوسرا حکم ہے. اور تیسرا کیا ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی سے بھی حرف کا آ جانا، جیسے میم ساکن کے بعد ہا کا آ جانا، اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے 3 احکامات ہیں. میم ساکن کے بعد حرف با کا آ جانا اور میم ساکن کے بعد دوبارہ میم متحرک کا آ جانا، وہ بھی آنے والے سبق میں ضرور آئے گا، تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی حروف میں سے کسی بھی حرف کا آ جانا، اسے اظہار شفوی کہتے ہیں. یاد رکھیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرنا، ٹھہرنا نہیں ہے، آگے چلے جانا ہے. جیسا کہ اس کو ہم نے پڑھا اعمالہم حسرات، یہ فرق ہے. اس کو ہم نے پڑھا ہم بخارجین من النار. میم اور نون کا غنہ ادا کرنا لازمی ہے. نون پہ جب شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے اس صورت میں، تو ہم نے یہاں پہ غنہ کیا ہے. را پر پڑی جائے گی کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، اسی وجہ سے وقف کی وجہ سے را کو ہم نے ساکن کیا. اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو را باریک پڑی جائے گی، رک جانا بہتر ہے. یا ایھا الناس کلوا مما، پھر سے نون کا غنہ ادا کرنا ہے. مد کا خیال رکھنا ہے. یہ والی مد تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان 2.5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے. اور ہا کی طرف اس کا دھیان رکھنا ہے. کیسے؟ یا ایھا الناس کلوا، یہ کلو لکھا ہوا ہے، اس کو قولو نہیں پڑھنا. قولو کا مطلب ہوتا ہے تم بولو، تم کہو، تم سب کہو، جبکہ کلو کا مطلب ہے تم کھا لو. ٹھیک ہے، کولو نہیں ہے اور باریک کاف سے ہے. قلو بھی نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ کلو، کاف پیش کو لام پیش واو لو، کلو. مما غنہ. فل الارض، را کو پر پڑا، را ساکن ہے، پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے یہ را پر پڑی جائے گی. زواد کو پر پڑا کیونکہ زواد تو ہمیشہ ہی پر پڑی جاتی ہے. حلالا طیبا ولا، حلالا، حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. طیبا ولا، یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد طوا حروف اخفاء میں سے آیا ہوا ہے، تو ہم اس تنوین کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. حلالا طیبا، جبکہ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. تنوین ہے، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہوا ہے. یہ قاعدہ میں بارہا سکھا چکی ہوں، بورڈ پہ سکھا چکی ہوں، کاپی پہ سکھا چکی ہوں، کھول کے سکھا چکی ہوں. میری پچھلی گزشتہ کلاسوں میں ضرور یہ قاعدہ آپ کو ملے گا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جو پرانے پڑھنے والے بچے ہیں وہ تو بور ہی نہ ہو گئے ہوں کہ بھئی کیا یہ روز نہ اس قاعدے کو ہمیں آ گیا ہے. اب اسی کلاس میں سے مجھے 2-3-4 لوگ سبق سناتے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ بالکل اچھی طرح میں پوچھتی ہوں قاعدے ان سے، تو وہ مجھے بالکل صحیح بتا دیتے ہیں. طیبا ولا تتبعوا، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. خطوات الشیطان، خطوات الشیطان. خا کو پر پڑھنا ہے، طوا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ یہ دونوں پر پڑھے جاتے ہیں. پھر سے طوا کو پر پڑھنا ہے.
خطوات الشیطان، تو آ گیا، وقف کر لینا بہتر ہے تو ہم رک جائیں گے، لیکن پیچھے جو ہے زا اور صلے آ جائے تو وہاں پہ ملا کے پڑھنا بہتر ہے، وہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سانس رک رہا ہو تو پھر آپ ضرور رکیں اور پھر دوبارہ سے ملا کے پڑھیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، نون کا غنہ ادا کرنا ہے، نون پہ شد ہے اور ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو یاد سے ادغام بالغنہ کا قاعدہ ادا کر لیجئے گا۔ آگے بھی پڑھ لیں ایک آیت، جی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں۔ انما یأمرکم، آگے حرف بار ہے تو ہم یہاں پہ ہونٹ بند کر لیں گے، نون ساکن، نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ ادا کریں گے۔ یأمرکم، حمزہ کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے الف کے اوپر، اگر یہ اوپر ساکن نہ ہوتا، یہ ایسے ہوتا تو ہم پڑھتے یامرکم، جب الف کے اوپر وہ الف مدہ ہوتا، الف کے اوپر کوئی سی بھی حرکت آ جائے زبر زیر پیش ساکن تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ حمزہ پہ ساکن ہے تو جھٹکا پیدا ہوگا، یأمرکم، یأمرکم بالسوء، میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے، ہونٹ بند کر کے غنہ کریں گے۔ اس مد کی مقدار 4 سے 5 سیکنڈ تک ہے، اگر آپ دوسرے طریقے سے پوچھیں تجوید کے حساب سے تو 5 حرکات عربیہ ہے۔ والفحشاء، والفحشاء، پھر سے مد کا دھیان رکھنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور واو مدہ 2 واو مدہ ہیں، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تقولوا علی اللہ، لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے پیچھے زبر کی وجہ سے۔ ما لا تعلمون، الف مدہ عین کو واضح کر کے پڑھنا ہے اور یہ واو مدہ۔ ما لا، اب ایسا نہ ہو کہ کوئی پڑھ لے ملا یا پڑھ لے مالا، دونوں غلط ہیں۔ ما لا تعلمون۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آیت نمبر 166 سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے 169 تک، چلیں اب اس کی قرات سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔
کچھ ایسی چیزیں جو آپ قرات میں سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ، اگر آپ کا سانس جہاں پہ ٹوٹ رہا ہے آپ سانس کو وقف کے ساتھ توڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا میرا سانس یہاں پہ ٹوٹ رہا تھا، میں نے یہاں پہ وقف کر دیا. وقف کے لیے آخری حرف کو ساکن کرنا ضروری ہے، اور اگر 2 زبر ہوں تو اس کو ایک الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. بہرحال پھر آپ نے سانس لیا، دوبارہ آپ نے اس لفظ کو ملا کے پڑھنا ہے. اس طریقے، اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، ٹھیک ہے؟ آیت کے درمیان پہ جہاں بھی سانس رک جائے تو اعادہ کر کے پڑھنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ دوسری بات کیا سیکھنی تھی آپ نے؟ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا. سانس توڑنے کی صورت میں سانس کو آرام سے توڑیں اور پھر اس کو ملا کے پڑھیں. دوسری بات بھی کوئی اہم تھی لیکن میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے، معذرت چاہتی ہوں، اجازت دیجیے. اگر آپ کو میری کلاس سے فائدہ ہوتا ہو تو ضرور اپنے لائک کے بٹن سے میری حوصلہ افزائی کر لیا کریں. کلاس دیکھنے والے لوگ ماشاء اللہ ہیں کافی سارے، لیکن لائکس جو ہیں وہ صرف اور صرف 6 اور 7 آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9 پہ چلے جاتے ہیں. تو میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کوشش کر رہی ہوں کہ پڑھانے میں امپرومنٹ آ جائے تاکہ آپ کو پسند آئے. تو آپ بے اختیار خود ہی لائک کریں، ہو سکتا ہے ابھی کمی ہو. دعا ہے اللہ پاک مجھے صحیح سکھانے کی توفیق دے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو صحیح سیکھنے کی توفیق دے. تو اس دعا کے ساتھ اپنی اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اخلاص والا کر دے اور قبول کر دے، اور اس کے علاوہ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنے کی اور صحیح سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. صرف قرآن پاک کو صحیح پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہمیں پتہ تو چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ، بعض لوگ کہتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ بھئی ہم نے تلاوت کم کر دی ہے، ہم ایک آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. آپ جو تلاوت کا معمول ہے آپ وہ تلاوت کا معمول پورا رکھیں، ایکسٹرا ٹائم بھی دیں، ڈیلی دیں. قرآن مجید کی بے شک ایک آیت کو روزانہ سمجھ کے پڑھیں، لیکن ضرور سمجھ کے پڑھیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.